کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس عابدی صاحب، تصحیح جناب سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ آپ کا اسم مبارک حسن، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب مشتبہ ہے۔ تاریخ ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری اور تاریخ شہادت 28 صفر سن 49 ہجری ہے۔ مدت حیات تقریباً 46 سال اور مدت امامت تقریباً 10 سال ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد نرینہ کے انتقال کی وجہ سے دشمن حضور کو نسل بریدہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے کوثر کی بشارت دی اور امام حسن علیہ السلام اس کی پہلی عملی تعبیر ہیں۔ حضرت امام حسن کی ذات ہمیشہ حضور کی شفقت و محبت کا مرکز رہی۔ حضور آپ کے دہن مبارک میں اپنی زبان دیتے، اپنے پہلو میں بیٹھاتے، اپنے سینے پر سلاتے اور کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی کسی موقع پر کسی نے کہا کہ کیسی اچھی سواری ہے، تو آپ نے فرمایا یہ بھی تو دیکھو کہ کیسا اچھا سوار ہے۔ مبائلے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو ابناءانہ کی تفسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے، حالانکہ اس وقت حضرت کے حقیقی فرزند حضرت ابراہیم زندہ تھے۔ جناب ختمی مرتبت نے متعدد موقع پر امام حسن کو اپنا فرزند کہا اور اپنی ہیبت اور سیادت کا وارث قرار دیا۔ آپ کے اور امام حسین علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ صلح کریں یا جنگ۔ جناب حذیفہ یمانی سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا امام حسن کو جنت کے جوانوں کا سردار قرار دینا بجائے خود آپ کی عصمت و طہارت پر دلیل ہے۔ جو لوگ امام حسن کی سیرت و کردار پر تنقید کرتے ہیں یا آپ کے متعلق کثرت ازواج کے افسانے تراشتے ہیں، وہ دراصل امام حسن پر اعتراض نہیں کرتے بلکہ قول پیغمبر کی صداقت میں شک کرتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے لیے جان و مال سے جہاد کرتے گزری۔ آپ کے چشمہ فیض سے دشمن سبھی فیضیاب ہوتے۔ آپ کے دسترخوان نعمت پر اپنے اور بیگانے کی کوئی تمیز نہ ہوتی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو آپ کے پدر بزرگوار جناب علی اور خود آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، وہ بھی آپ کی سخاوت اور عطا سے محروم نہ رہتے۔ کسی نے کہا آپ خود تو فاقہ کرتے ہیں مگر کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میں خدا کی بارگاہ کا سائل ہوں، مجھے حیات ہے کہ خود سائل ہو کر کسی کے سوال کو رد کر دوں۔ آپ نے زندگی میں 25 حج پیادہ کیے۔ آپ کا فرمانا تھا کہ مجھے حیات ہے کہ اپنے معبود کے گھر سواری پر جاؤں۔ آپ کی زندگی کے ابتدائی 7 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے رحمت میں گزرے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضور کی ذات عقیدت و احترام کا ایسا مرکز تھی جس کے گرد اقتدار و حکومت کے دائرے پھیلتے جا رہے تھے۔ سن 11 ہجری میں رسالت مآب کے انتقال کے بعد
اہل بیت رسالت کے لیے ابتلاء و آزمائش کا ایک طویل و اندوناک دور شروع ہوا۔ امام حسن نے اس دور میں صبر و تحمل اور اعتماد و توکل کے ساتھ اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی میں خدمت دین و حفاظت شریعت کا فریضہ انجام دیا۔ سن 36 ہجری میں حضرت علی خلافت ظاہری پر فائز ہوئے تو امام حسن نے امور حکومت میں اپنے والد کا ہاتھ بٹایا۔ جمل اور صفین کے خورید معرکوں میں بھی آپ سرگرم عمل رہے۔ سن 41 ہجری میں حضرت علی کی شہادت کے بعد کار ہدایت و حکومت براہ راست آپ سے متعلق ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک زیر تشکیل معاشرہ داخلی تضاد و قتل و غارت گری کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ اسلام دشمن قوتیں خود اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دین کی بے خونی میں مصروف تھیں۔ ملت کے داخلی انتشار کا سدباب کرنے کے لیے اتمام حجت کے طور پر آپ نے امیر شام سے صلح فرما لی۔ اس سے قبل کہ آپ کے نانا حضرت رسول خدا نے بھی حدیبیہ میں صلح فرما کر اسلام کے لیے فتح مبین کی راہ ہموار کی تھی۔ امام حسن کی صلح نے اس حقیقت کو پوری طرح اجاگر کر دیا کہ آل محمد کے نزدیک دین کا مفاد دنیاوی حکومت سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے صلح نامے کی شرائط کے ذریعے آپ نے مسلم حکومت کے لیے قرآن و سنت کو بنیادی شرط کے طور پر تسلیم کروا کی قیامت تک کے لیے ایک اصول تحریر فرما دیا۔ صلح کے باوجود مدینہ منورہ میں آپ کو وجود مبارک امیر شام کے لیے ایک مستقل خطرہ تھا، لہٰذا اس نے کئی بار آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اور بالآخر جادہ بنت اشس کے ذریعے وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب ہو گیا اور 28 صفر سن 49 ہجری کو آپ زہر سے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب روضہ رسول میں آپ کے جنازے کو تدفین کے لیے لے جایا جانے لگا تو امیر شام کے آدمیوں نے مخالفت کی اور جنازے پر تیر برسا دیے۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ امام حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ احادیث حضرت امام حسن علیہ السلام۔ قوموں کی ترقی کا راز اختلاف اور انتشار قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، اور صرف وہی قوتیں ترقی حاصل کر پاتی ہیں جو نہ صرف یہ کہ متحد ہوں بلکہ ایک دوسرے پر اعتماد بھی کریں، اور اس اعتماد کا تقاضا یہ کہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں۔ یہی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، جو قوم آپس میں مشورہ کرے گی وہ کمال کی طرف ہدایت پائے گی۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایک نیکی کرے لیکن وہ اس کا شکریہ ادا نہ کرے تو دنیا اسے احسان فراموش کہتی ہے اور اس کو ملامت کرتی ہے۔ ایسے انسان کو پست فطرت کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کتنا پست فطرت ہوگا وہ انسان جو اس ذات کا شکریہ ادا نہ کرے جس نے اسے ہمیشہ اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، نعمت کا شکر ادا نہ کرنا پستی ہے۔ دوست کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دوستوں کی عادتیں اور خصلتیں بہت تیزی سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں، اسی لیے یہ کہا گیا کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، یعنی اگر دوست اچھے ہوں گے تو وہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر دوست برے ہوں گے تو ان کی برائی اس میں پیدا ہو جائے گی۔ اسی لیے انسان کو سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنانا چاہیے۔ امام اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، اے بیٹا، کسی سے برادری کا رشتہ اس وقت تک استوار نہ کرو جب تک یہ نہ جان لو کہ وہ کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے۔ پس جب تم اس کے حال سے اچھی طرح باخبر ہو جاؤ اور اس کی معاشرت سے راضی ہو جاؤ تو اس کے ساتھ برادری کا رشتہ استوار کرو، بشرطے کہ اس کی بنیاد غلطیوں کو نظر انداز کرنے اور سختیوں کے موقع پر ساتھ نبھانے پر ہو۔ محنت میں عظمت۔ ہر انسان اپنا رزق یا دیگر ضروریات زندگی 3 طرح سے حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی پر دھوس جما کر، نمبر 2، بھیک مانگ کر، نمبر 3، اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے۔ دھوس جمانی یا بھیک مانگنے سے انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صرف اور صرف محنت ہی وہ گوہر نایاب ہے جو انسانوں کو عظمت عطا کرتی ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، کسی فاتح کی طرح ہر چیز کی طلب نہ کرو اور نہ تسلیم شدہ شکست خوردہ انسان کی طرح صرف تقدیر پر
بھروسہ اعتماد کرو، بلکہ جہد مسلسل اور اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کام کرتے رہو۔ محبت، انسانی زندگی میں محبت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر خونی رشتوں کے درمیان سے یہ ختم ہو جائے تو اپنے پرائے بن جاتے ہیں، اور اگر غیروں کے درمیان قائم ہو جائے تو وہ اپنے بن جاتے ہیں۔ لہذا انسانوں کے درمیان حقیقی رشتہ محبت کا رشتہ ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، قرابت دار وہ ہے جسے محبت نزدیک کر دے اگرچہ رشتہ داری دور کی ہو، اور اجنبی وہ ہے جو دوستی کے لحاظ سے دور ہو اگرچہ نزدیکی رشتہ داری ہو۔ مسجد میں جانے کے فوائد۔ قیامت کے دن خدا سے شکایت کرنے والوں میں سے ایک مسجد بھی ہوگی کہ لوگ نزدیک رہنے کے باوجود اس میں نماز نہیں پڑھنے جاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسجد سے حاصل ہونے والے انفرادی اور اجتماعی فوائد سے آگاہ نہیں۔ امام مسجد میں جانے کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، جو شخص مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے اسے 8 میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے۔ نمبر 1، مضبوط نشانی آیات الہی کو سمجھنا۔ نمبر 2، مفید دوستی۔ نمبر 3، نیا علم۔ نمبر 4، آتی ہوئی رحمت۔ نمبر 5، ہدایت دینے والی کوئی بات۔ نمبر 6، ایسی بات جو اسے پستی سے نجات دلائے۔ نمبر 7، خدا سے شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز۔ نمبر 8، خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے دوری۔ آنکھ، کان اور دل۔ خدا بند متعال نے انسان کو جسم اور اس کے اعضاء اس لیے عطا کیے کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آنکھ دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر نیک راہ پر چلے، کان وہ سنے جو اسے اس راستے پر چلنے میں مدد دے، اور اس کا دل شکوک و شبہات سے پاک اور یقین و اطمینان سے مزین ہو۔ اسی وجہ سے امام آنکھ، کان اور دل کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ لفظوں سے محبت کا اظہار۔ اخوت اور برادری صرف دل میں ہونا کافی نہیں بلکہ اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ میل ملاپ رکھنا، تحفے تحائف دینا، صمیم قلب سے مصافحہ کرنا اور بوسہ لینا وغیرہ اس اظہار کے مختلف طریقے ہیں۔ امام اس کی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، تم میں سے جو شخص اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرے تو اس کی پیشانی کے نورانی مقام یعنی جائے سجدہ پر بوسہ دے۔ ہلاکت، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کیا جائے اور برائی سے دور رکھا جائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ نیکی کی بنیاد، خدا کی عبادت اور تقوی کی بنیاد غور و فکر ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ خدا باطن عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا پروردگار ہے۔ ایسی عبادت اور تقوی دائمی ہے، لیکن اگر صرف اور صرف خوف کی وجہ سے تقوی اختیار کیا جائے تو اس کا اثر زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور تفکر جاری رکھنے کی سفارش کرتا ہوں، کیونکہ تفکر ہر نیکی کی ماں اور باپ ہے۔ احتیاط، دین اسلام صرف ایک روحانی دین نہیں ہے بلکہ اس میں ایسے تمام احکام شامل ہیں جن کا تعلق انسان کی جسمانی اور روحانی اور دینوی سعادت سے ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے یہ کہ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اسلامی احکام ظاہری طور پر صرف جسمانی اثر رکھتے ہیں وہ روحانی اثرات بھی مرتب کرتے ہیں۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 11، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، فقر اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا غم و اندوہ کو دور کرتا ہے۔ یقین اور عمل، غفلت مصیبت عظمیٰ ہے کہ کچھ لوگ اپنے اچھے برے کو نہیں سمجھتے، اس لیے صحیح راستے پر چل نہیں پاتے، یقین کی منزل پر نہیں پہنچ پاتے کہ حقیقت کا ادراک کر سکیں۔ دار عمل، دنیا میں یقین حاصل نہیں ہوتا، اور جب وہاں یقین حاصل ہوگا تو عمل کا وقت گزر چکا ہوگا۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دنیا کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھے تاکہ اسے اسی دنیا میں یقین بھی حاصل ہو سکے۔ حدیث نمبر 12، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ اخلاق سے پیش آئیں۔ اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ بہت اچھی طرح پیش آئیں، لیکن ان کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ اسی طرح پیش آئیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ ادب، جوان مردی، حیا۔ ادب سے انسان کا احترام بڑھتا ہے، جوان مردی باعزت اور آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، اور حیا عفت کو محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان تین چیزوں کی تین بنیادیں ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، جس میں عقل نہیں اس میں ادب نہیں، جس میں ہمت نہیں اس میں جوان مردی نہیں، اور جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں۔ حصول علم اور تعلیم۔ انسان چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے، لیکن علم کی ترویج میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا رہے اور علم و شعور کی روشنی پھیلتی رہے۔ اس مقصد کے لیے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، اپنا علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کا علم حاصل کرو۔ نسخہ کیمیا۔ انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہو، غربت اور تنہائی سے محفوظ رہے اور دنیا کی لذتیں حاصل کرتا رہے۔ ان تمام خواہشات کے حصول کے لیے وہ دن رات ایک کر دیتا ہے اور حلال و حرام کا خیال رکھے بغیر مال و دولت کے حصول میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ بے نیازی کی حقیقت کیا ہے، حقیقی غربت کسے کہتے ہیں، تنہائی کیا ہوتی ہے، اور زندگی کی بہترین لذتیں کس طرح حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے بارے میں امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، عقل سے بڑھ کر کوئی بے نیازی نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، خود پسندی سے زیادہ کوئی تنہائی نہیں، اور خوش اخلاقی سے بالاتر کوئی لذت نہیں۔ سلام۔ اسلام میں سلام کرنا صرف ایک رسم نہیں بلکہ پیغام محبت اور اظہار خلوص ہے۔ سلام دوسروں کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، جو سلام کرنے سے پہلے کلام شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو۔ عظیم ترین بزرگی۔ انسان نیکی کے جواب میں نیکی کرے اور مانگنے کے بعد عطا کرے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ بدی کے جواب میں نیکی کرے اور سوال سے پہلے ہی عطا کر دے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 18، نیکی کی ابتدا کرنا اور مانگنے سے پہلے عطا کرنا عظیم ترین بزرگی ہے۔ علم کو محفوظ کر لو۔ انسان علم حاصل کرتا ہے، بہت سی باتیں سیکھتا ہے، لیکن جلدی بھول جاتا ہے یا مرنے کے بعد اپنے ساتھ قبر میں لے جاتا ہے۔ علم کو محفوظ کرنے اور دوسروں کو اس سے فیضیاب کرنے کے بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، علم حاصل کرو اور اگر تم اس کو حفظ نہیں کر سکتے تو اسے لکھ کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ قرب خدا۔ جو جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے خدا بھی اتنا ہی اس سے نزدیک ہوتا ہے۔ جو جس قدر خدا کی خوشنودی کا خیال رکھتا ہے خدا بھی اسی طرح اس کے سوال کو سنتا ہے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 20، جس کے دل میں خوشنودی خدا کے علاوہ کوئی چیز خطور نہ کرے، چنانچہ جب وہ اللہ کو پکارے گا تو میں اس کی دعا کی قبولیت کا ضامن ہوں۔ مطیع اور فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کے لیے خلق کیا۔ ہر چیز اپنی جگہ بنی نوع انسان کی خدمت میں مصروف ہے۔ اگر یہ انسان اپنے خدا کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے اور اس مقام پر پہنچے کہ اسے فنا فی اللہ کہا جائے تو خدا ہر چیز کا اختیار بھی اس انسان کو دے دیتا ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 21، جس نے اللہ کی بندگی کی اللہ ہر چیز کو اس کا مطیع و فرما بردار بنا دیتا ہے۔ خدا کی عظمت اور جلالت۔ انسان اس دنیا کے معمولی سے حاکم اور فرما رواں کی عظمت کے سامنے لرزہ براندام ہو جاتا ہے اور اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان خدا کی عظمت اور جلالت کا صحیح تصور کر سکے تو یقیناً یہ تصور اس کے جسم اور روح پر اثر انداز ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں،
حدیث نمبر 22، امام حسن علیہ السلام جب وضو کرنے لگتے تو آپ کے پیر لرزنے لگتے اور رنگ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ جب اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا، جو شخص معرفت کے ساتھ مالک عرش کے سامنے جا رہا ہو اس کے پیر لرزنے اور رنگ زرد ہونا ہی چاہیے۔ محبوب سے ملاقات، ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے اچھی حالت میں جائے۔ ظاہری وجہ قطع صحیح ہو اور اچھا لباس زیب تن کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ محبوب حقیقی کے سامنے پیش ہونے کے لیے انہی باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ ابن خثیمہ نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 23، امام حسن علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا بہترین لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ حج بیت اللہ، حج اور زیارت خانہ خدا دراصل اپنے محبوب حقیقی سے ملاقات ہے۔ محبوب حقیقی سے عشق جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس سفر میں آنے والی مشکلات اس کے لیے خوشگوار اور پر لطف ہوں گی۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 24، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچوں کہ میں نے اس کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل سفر نہ کیا ہو۔ دروازے مسجد پر دعا، مسجد کی جانب قدم بڑھاتے ہی انسان کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی نظر رحمت اس کے شامل حال ہونے لگتی ہے۔ جب ایسا ہو تو یہ بہترین وقت ہے کہ اپنے پروردگار سے کچھ مانگا جائے۔ ابن شہر عاشوب نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 25، امام حسن علیہ السلام جب مسجد کے دروازے پر پہنچے تو سر بلند کر کے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے خدا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے احسان کرنے والے، اے گناہگار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اپنی خوبیوں کے سبب میری برائیوں سے درگزر فرما، اے صاحب کرم۔ لوگوں کا خیال رکھنا، ہر انسان زندگی کے کسی موڑ پر ایسے حالات میں گر جاتا ہے کہ اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا پڑے۔ ایسے موقع پر اگر سائل کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ اسے ذلیل بھی کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی خوشی کافور ہو جاتی ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ذلت کی تلخی حاجت کی تلخی سے کہیں زیادہ اذیت ناک ثابت ہو۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی لوگ اپنی ضروریات لے کر آتے تھے۔ ایسے موقع پر امام کیا کرتے تھے؟ حدیث نمبر 26، آپ کے بارے میں کبھی روایت نہیں کی گئی کہ کسی نے آپ کو اپنی کسی ضرورت کے بارے میں کوئی رقعہ دیا ہو اور آپ نے سوائے اس کے کہ کچھ کہا ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہوئی۔ کسی نے عرض کیا، فرزند رسول پہلے رقعہ دیکھ لیتے اور پھر اس کے لحاظ سے جواب دیتے تو بہتر تھا۔ آپ نے فرمایا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ رقعہ دیکھنے میں جو وقت لگے گا اور اس دوران اسے میرے سامنے جو خفت ہوگی اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ ہر جاندار کا خیال اس قسم پرسی اور نفسا نفسی کے دور میں انسان اپنی چیزوں یہاں تک کہ اپنے رزق میں بھی اپنے ہم نو انسانوں کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن سیرت امام یہ ہے کہ حدیث نمبر 27، نجی کہتا ہے، میں نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور وہیں پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ جب بھی آپ لقمہ لیتے تو ایک لقمہ کتے کے آگے بھی ڈال دیتے۔ میں نے یہ دیکھا تو عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا میں اس کتے کو دور کر دوں تاکہ آپ اطمینان سے کھانا تناول فرما لیں؟ امام نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ ایک جاندار میری طرف دیکھ رہا ہو اور میں تنہا کھانا کھاتا رہوں اور اسے نہ دوں۔ مسجد کی اہمیت، مسجد اللہ کا گھر ہے اور مسجد جانے والا دراصل اللہ کا مہمان اور اس کا زائر ہوتا ہے۔ زائر کے حق کے بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، امام حسن علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اہل مسجد اللہ تعالیٰ کے زائر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پر حق ہے کہ وہ اپنی زیارت کرنے والوں کو تحفہ عطا کرے۔ نیکی کیا ہے؟ کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ نیکی کرنے والا اپنی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، زحمت برداشت کرتا ہے، لیکن نیکی کے عنوان سے نہیں بلکہ مجبور ہو کر انجام دے رہا ہوتا ہے، یا کسی مقصد کے حصول کی خاطر
نیکی کرتا ہے اور بعد میں احسان جتا کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس طرح شاید اسے اپنا مقصد تو حاصل ہو جائے لیکن نیکی کا عظیم اجر و ثواب ضائع اور یہ کام بھی نیکی کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث نمبر 29، نیکی یہ ہے کہ اس سے پہلے ٹال مٹول نہ ہو اور اس کے بعد احسان نہ جتایا جائے۔ غربت کیا ہے؟ انسان اگر مالی طور پر فقر اور غربت کا شکار ہو تو اسے کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اور بعض اوقات تو اس کی زندگی بھی اجیرن ہو جاتی ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہر فقر سے بڑھ کر ایک اور غربت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 30، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ نادانی کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معاشرے میں چالاکی کا یہ معیار ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی کاموں کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیا جائے، اگرچہ وہ غلطی کیوں نہ ہو، اور نادانی بے وقوفی کی کسوٹی یہ ہے کہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن حقیقت میں نادانی کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، نادانی یہ ہے کہ پس لوگوں کی پیروی اور گمراہ لوگوں کی ہمنشینی اختیار کی جائے۔ عقل مندی کیا ہے؟ جب کہ عقل مندی اور چالاکی کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہی عقل کی بنیاد ہے۔ قناعت، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خود کفیل اور خود انحصاری پیدا کرے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ قناعت جیسی عظیم دولت حاصل نہ کر لے اور اسے لالچ اور حوث جیسی ذلت سے چھٹکارا نہ مل جائے۔ حدیث نمبر 33، قناعت بہترین بے نیازی اور انکساری بدترین غربت ہے۔ سزا میں جلدی نہ کرو۔ سزا دینے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہو جائے اور وہی غلطی دہرانے سے پرہیز کرے۔ اگر سزا دینے سے پہلے ہی یہ مقصد حاصل ہو جائے تو کیا کہنے۔ اسی طرح واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ کھلا رکھنا چاہیے تاکہ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آنا چاہے تو وہ واپس آ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ بند دیکھ کر اس کی گمراہی کا سلسلہ جاری رہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 34، کسی غلطی پر سزا دینے میں جلدی نہ کرو بلکہ ان دو کے درمیان معذرت کا راستہ باقی رکھو۔ حسد اگرچہ ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن حاسد محسود جسے حسد کیا جائے سے زیادہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ حسد اسے اندرونی طور پر کھوکھلا، اس کی صلاحیتوں کو ختم، اس کی خوبیوں کو زائل اور اس کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے حاسد کو ظالم کے ساتھ ساتھ مظلوم بھی قرار دیتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 35، میں نے کوئی ظالم ایسا نہیں دیکھا جو مظلومیت میں حاسد جیسا ہو۔ رزق، آج کے دور میں بہت تیزی سے معاشرتی اقدار اور معیار تبدیل ہو رہے ہیں، چنانچہ یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اگر انسان شرافت اور پاک دامنی کا مظاہرہ کرے گا تو اسے کچھ حاصل ہونے والا نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ مال کے حصول کی کوشش کی جائے، چاہے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36، پاک دامنی سے رزق دور نہیں ہوتا اور نہ ہی حرص سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل کی پہچان، انسان بظاہر بہت اچھا، نیک اور عاقل نظر آتا ہے، لیکن جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی اصل حقیقت اور شخصیت سامنے آتی ہے۔ اگر وہ غصے میں حد سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قوت غضب قوت عقل پر حاکم ہے۔ یہ شخصیت کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 37، عقل کی پہچان غصے کے وقت ہی ہوتی ہے۔ مستحبات یا واجبات، ہر کام کا ایک خاص وقت اور موقع ہوتا ہے، اسی لیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کو ان کی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتے ہیں اور زیادہ ضروری کاموں کو پہلے انجام دیتے ہیں۔ دینی معاملات میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ مستحب کام پر واجب امور کو ترجیح دینی چاہیے اور اگر ضروری ہو تو مستحب کو ترک کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اتنے مستحبات انجام دیتے ہیں کہ یا تو واجبات بالکل ہی چھوٹ جاتے ہیں یا ان کی ادائیگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 38، جب مستحبات فرائض میں
خلل ڈالیں تو انہیں چھوڑ دو۔ بے وقوف کون؟ انسان بہت محنت اور مشقت سے رزق کماتا ہے، اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے صحیح طرح سے خرچ کیا جائے، لیکن اگر کوئی انتہائی مشقت کے بعد مال حاصل کرے اور اپنی فضول خرچی میں اسے اڑا دے تو اسے کسی طور پر بھی عقل مند نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کی عزت اس کے مال سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ عزت اور مقام سالوں کی کردار سازی کے بعد حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی عزت پر بیجا حرف آئے اور وہ اپنا دفاع بھی نہ کرے تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ چنانچہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، بے وقوف وہ ہے جو اپنے مال میں حماقت کا ثبوت دے، اپنی عزت بچانے میں سستی کرے، جب اسے برا بھلا کہا جائے تو جواب نہ دے۔ دنیا اور مومن، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی کھیتی میں محنت اور مشقت کرتا ہے، یہ محنت اور مشقت بعد میں آنے والے فائدے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مومن بھی اس دنیا سے فائدے اٹھاتا ہے اور ناپائیدار لذت کو کبھی دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدے پر ترجیح نہیں دیتا، لیکن کفران نعمت کرنے والا کافر اپنی ظاہری لذت کو حاصل کر لیتا ہے لیکن حقیقی فائدہ اسے نظر نہیں آتا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 40، مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے یعنی آخرت کے لیے زیادہ راہ حاصل کرتا ہے، اور کافر اس سے صرف لذت اٹھاتا ہے۔